امریکی صدر ٹرمپ نے نئے دفاعی نظام گولڈن ڈوم کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ گولڈن ڈوم میری مدت کے اختتام تک فعال ہو جانا چاہیے۔ امریکہ سنگین حالات میں اسرائیل کی مدد کرے گا۔ امریکہ کا دفاعی سسٹم اسرائیلی ٹیکنالوجی سے جدید ہے۔ گولڈن ڈوم کے لیے $25 ارب کا بل کانگریس سے منظور ہوگا۔ گولڈن ڈوم ایک جدید اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ کینیڈا گولڈن ڈوم میزائل دفاعی نظام کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ امریکہ سپیس میں جدید نظام پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ گولڈن ڈوم کی مکمل تیاری امریکہ میں ہی ہوگی۔ روسی فوج فن لینڈ کے ارد گرد اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے، فکر کی ضرورت نہیں۔ امریکی جدید دفاعی نظام گولڈن ڈوم پر $175 ارب لاگت آئے گی۔ گولڈن ڈوم زمین اور فضا سے کسی بھی میزائل حملے کو روکے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کو اسرائیل کی حمایت مہنگی پڑ گئی۔ سینٹ میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تقریر کے دوران $No ٹو اسرائیل کی ٹی شرٹ پہنے شخص کا احتجاج۔ غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ مارکو روبیو احتجاج کرنے والے شخص کو دیکھتے رہ گئے۔ سیکورٹی اہلکاروں نے احتجاج کرنے والے شخص کو باہر نکال دیا۔ اسرائیل کی غزہ میں انسانی امداد کی بندش۔ یورپی یونین کا سخت اقدام اٹھانے کا فیصلہ۔ یورپی یونین اسرائیل سے آزادانہ تجارتی معاہدے پر نظر ثانی کے لیے تیار ہے۔ غزہ امداد روکنے پر اسرائیل سے تجارتی معاہدے پر غور کیا جائے گا۔ اس دوران اسرائیل کے پاس موقع ہے وہ غزہ میں انسانی امداد کو بحال کر دے۔ یورپی یونین کا فیصلہ قابل واپسی اور اسرائیل کے اقدام پر منحصر ہے۔ غزہ کی صورتحال تباہ کن ہے، بلا رکاوٹ امداد فوری شروع ہونی چاہیے۔ یورپی یونین اسرائیلی رکن پارلیمنٹ افرکاسیف کا فلسطینیوں کے قتل عام پر رد عمل۔ کہا فلسطینیوں کو انسان تسلیم کرنا اسرائیلی فاشسٹوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اسرائیل نے لاکھوں فلسطینی بے گھر، سینکڑوں شہید کر دیے۔ اسرائیلی پارلیمان میں افسر کثیف کے تقریر کے دوران احتجاج۔ اسرائیل رکن افسر کثیف نے گزشتہ سال فلسطینیوں کو آزادی کے سپاہی قرار دیا تھا۔ انہوں نے اسرائیل پر نسل کشی کے الزامات کی حمایت بھی کی۔ اسرائیلی مخالف بیانات پر افسر کثیف کی رکنیت گزشتہ سال 6 ماہ کے لیے معطل کی گئی تھی۔ جنیوا میں عالمی ادارہ صحت کی مالی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اجلاس۔ خبر ایجنسی کے مطابق ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے اجلاس میں عالمی رہنماؤں کی $170 ملین اضافی امداد کی یقین دہانی۔ اضافی امداد سے عالمی سطح پر صحت کو درپیش چیلنج سے نمٹا جا سکے گا۔ عالمی ادارہ صحت کے لیے $90 ملین کے سالانہ امداد نئی امداد سے علیحدہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے مستقبل میں وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے مسودہ منظور کر لیا۔ یوکرینی صدر کا روس کے خلاف برطانیہ اور یورپی یونین کی نئی پابندیوں کا خیر مقدم۔ کہا اگر امریکہ بھی پابندیاں لگا دے تو اور اچھا ہوگا۔ یورپی شراکت دار پہلے ہی جنگ کے خاتمے کے لیے روس پر دباؤ کے اگلے مرحلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور دلیرانہ قیادت کی بنیاد پر ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے اور دشمن کو شکست فاش دینے پر جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیراعظم نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کر کے انہیں اس فیصلے کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ بنیان مرصوص کے دوران گراں قدر خدمات انجام دینے والوں کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ دیا جائے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص کے غازیوں اور شہداء کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی متفق کا فیصلہ۔ یہ اعزاز پوری قوم، افواج پاکستان، خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ وزیر اعظم نے پوری پاکستانی قوم کو مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی اور دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے پر مبارکباد دی۔ کابینہ اجلاس میں گفتگو کے دوران کہا گیا کہ حال ہی میں پاکستان تاریخ کے کٹھن مرحلے سے گزرا۔ 6 اور 7 مئی کی رات بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال اور بلا جواز جنگ مسلط کی۔ پاکستان کی سول آبادی میں معصوم شہریوں بشمول خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دشمن کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کو پامال کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ جنرل سید عاصم منیر نے مثالی جرات اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی اور مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ جنرل سید عاصم منیر کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل
حاصل ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز پوری قوم، افواج پاکستان، خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ صدر اور وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی جانب سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر مبارکباد دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا۔ وفاقی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ افواج پاکستان کے افسران و جوان، غازیان، شہداء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہریوں کو آپریشن بنیان مرصوص کے دوران ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور اسی کے ساتھ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خدمات کے اعتراف میں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ موجودہ صورتحال میں فیلڈ مارشل نے جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا وہ برسوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سید عاصم منیر آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، کور کمانڈر گجرانوالہ اور ڈی جی ایم آئی سمیت کئی اہم عہدوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ ملک اور پاک فوج کے لیے ان کی خدمات پر یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مرد آہن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ بطور سپہ سالار سید عاصم منیر کا پیشہ ورانہ مہارت میں کوئی ثانی نہیں۔ جنرل عاصم منیر اپریل 1986 میں پاک فوج میں 17 آفیسر ٹریننگ کورس کے ذریعے کمیشن حاصل کیا۔ جنرل عاصم منیر نے آفیسرز ٹریننگ اسکول منگلہ سے تربیت مکمل کر کے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور فرنٹیئر فورس 23 بٹالین کا حصہ بنے۔ انہیں دوران تربیت بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ دوران سروس سعودی عرب میں تعینات رہے۔ جنرل عاصم منیر حافظ قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے بطور لیفٹیننٹ کرنل مدینہ منورہ میں تعیناتی کے دوران قرآن پاک حفظ کیا۔ سعودی عرب میں تعیناتی کے بعد انہیں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی ملی۔ جنرل عاصم منیر کو فروری 2014 میں میجر جنرل کے رینک پر اہم ترقی ملی۔ 2014 کمانڈر فورس کمانڈ نارتھرن ایریا تعینات رہے۔ 2017 ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس تعینات ہوئے۔ اکتوبر 2018 لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ہوئی اور آئی ایس آئی چیف بنائے گئے۔ ان کی کامیابیوں کا سفر جاری رہا اور جون 2019 کور کمانڈر گجرانوالہ بنائے گئے۔ اکتوبر 2021 میں کوارٹر ماسٹر جنرل مقرر ہوئے۔ سید عاصم منیر کو 24 نومبر 2022 آرمی چیف مقرر کیا گیا۔ سید عاصم منیر پہلے فیلڈ مارشل ہیں جو ایم آئی اور آئی ایس آئی دونوں خفیہ اداروں کی سربراہی کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کے فیصلے سے متعلق اعتماد میں لیا۔ جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے، کامیاب دفاع وطن اور بہترین جنگی حکمت عملی پر جنرل سید عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کے مستحق ہیں۔ صدر مملکت ملاقات میں بھارتی حملوں کے جواب میں پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی پر مسلح افواج کی قیادت اور افواج پاکستان کو سراہا گیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم رضی تارڑ، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال بھی موجود تھے۔ اور سینیٹر فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ جنرل سید عاصم منیر تا حیات فیلڈ مارشل رہیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تمام فورسز کو کمانڈ کریں گے۔ فیلڈ مارشل ہی افواج پاکستان میں عہدوں کی ترقی اور تعیناتی کریں گے۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل واوڈا کا کہنا تھا کہ جنگ جیتنے پر سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دنیا میں پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ یہاں یہ تا حیات انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے سرو کریں گے اور جب ایز فیلڈ مارشل اور جب یہ ریٹائرمنٹ اپنی خود کریں گے، اسٹیپ ڈاؤن کریں گے، ان کو پٹری پہ لے آئیں گے، بور ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، کسی کو ٹرین کر دیں گے، جب اتریں گے تب بھی فیلڈ مارشل لے آئیں گے۔ یہ ان کا پروگیٹیو ہے فیلڈ مارشل کا، وہ وائس چیف لگا دیں، وہ خود چیف رہیں، وہ کنٹینیو کریں، اور جہاں تک میری سوچ سمجھ ہے وہ ان تینوں فورسز کے بھی چیف ہو جائیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب چیف عوامی اسٹاف رہیں گے، ان دا رنگ رہیں گے، ان دا رنگ رہیں گے، آن دا گراؤنڈ رہیں گے، آن دا گراؤنڈ، آن ڈیوٹی رہیں گے جب تک ان کا دل کرے۔ ایکچولی اٹس انڈرسٹوڈ۔ رائٹ ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ وہ تاحیات چیف عوامی اسٹاف ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں پھر فیلڈ مارشل، فیلڈ مارشل سر کم oblique. It's up to him whether he wants somebody else or وہ اپنے لیے کوئی موسیٰ خان ڈھونڈے نہ ڈھونڈے، وہ ان کا فیصلہ ہے۔ وہ خود ہی موسیٰ بن جائے یا موسیٰ خان ڈھونڈ لے۔
ٹھیک ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ کیونکہ وہ 5 اسٹار ڈیکوریٹڈ جنرل ہیں اور باقی سب پوزیشنز 4 اسٹار ہیں، تو نیچرلی جب سپیریئر ہو جائیں گے تو ہی نیڈس ٹو کمانڈ آل دا فورسز. سب کے اپنے ریلیٹیو چیف رہیں گے، لیکن اب جس کی ایکسٹینشن ہے، سلیکشن ہے، ڈیموشن ہے، پروموشن ہے، وہ سب فیلڈ مارشل ہی کریں گے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہی کریں گے. پروگرام دنیا میں ہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینا وزیر اعظم کا انفرادی آئیڈیا تھا. سید عاصم منیر کی خدمات پر یہ اعزاز بنتا تھا. ایئر چیف کے ریٹائرمنٹ پر فیصلہ ہوگا وہ برقرار رہیں گے یا نہیں. فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے سے تحریک انصاف کو فرق پڑے گا. آپ کو فیلڈ مارشل کی پروموشن، یہ سجیشن کس نے فلوٹ کیا رانا صاحب؟ یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اگر آپ انفرادی طور پہ، حالانکہ انفرادی طور پہ یہ بات ہے نہیں، میں سبھی کا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس طرح سے انفرادی طور پہ بات کریں تو دیٹ گوز ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف. ٹھیک، تحریک انصاف کے لیے تو حالات ابھی تک سازگار ہو ہی نہیں. اٹ ڈز ناٹ گیٹ along. سو ان کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف عمران خان کی ریلیز یا ایک کنٹینیوڈ انکارسریشن رہے گی؟ بیکاز آئی تھنک کہ کچھ حلقوں میں وہاں چیخیں نکل رہی ہیں. فرق جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کو پڑے گا، وجہ کہ پی ٹی آئی دن رات اسے گالیاں دیتی تھی، پی ٹی آئی اس کی برائی کرتی تھی. اب ان کو یہ سوچ پڑی ہوگی کہ اب ہم کیا کریں گے. ایک تو ان کو یہ تکلیف ہے کہ جس کو ہم برا کہتے تھے، جس کو ہم گالیاں دیتے تھے، وہ قوم کا ہیرو بن گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب آئندہ جو ہے وہ یہ کام مشکل ہو گیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف انہوں نے نفرت اور توہین کی انتہا کی ہے، لوگوں کی فیملیوں تک وہ پہنچے ہیں، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو انہوں نے نہیں بخشا ہے، تو ان سے اگر معافی مانگنا وہ چاہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، آئندہ کے لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے.